سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی بھی کام کو کرنے جاتے ہیں تو اس کام کے بارے میں اچھی طریقے سے جانکاری لے لیتے ہیں، تبھی جا کر کے وہ کام سفل ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ زندگی جینے کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، طریقے ہیں۔ الغرض جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں، تمام کی تمام چیزوں کے ضابطے اور طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام کے تمام مذاہب کے اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے ضابطے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام بھی ایک مذہب ہے، اسلام بھی ایک سدھانت ہے، اسلام بھی ایک قانون ہے، اسلام کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے، اسلام کا بھی ایک ضابطہ ہے۔ اگر امت میں اختلافات کا خاتمہ چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، امت کے اندر جو بھی غلط رسومات رائج ہیں ان چیزوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آپ آئیے اور ان چیزوں کو سمجھیے کہ جس طریقے سے ہماری زندگی جینے کے اصول و ضابطے، اسی طریقے سے اسلام بھی ایک دھرم ہے، اسلام بھی ایک قانون ہے، اس کے بھی ضابطے اور طریقے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قدم با قدم پہ ہماری اور آپ کی رہنمائی فرما دی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اسلوب کو جانیں، قرآن مجید کے اصول کو جانیں، قرآن مجید کے طریقوں کو جانیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں میں انتشار تو ہے، اسلام میں انتشار نہیں ہے۔ مسلمانوں میں انتشار ہے، اسلام میں انتشار نہیں ہے، قرآن اصول میں انتشار نہیں ہے، احادیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی انتشار نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ ایمان والوں سے اللہ رب العالمین خطاب فرماتا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، ان لوگوں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو تم اسے اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، چاہے وہ خبر لانے والا حاجی اور نمازی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محلے کے پردھان اور چودھری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صوبے کے چیف منسٹر یا ملک کے پرائم منسٹر یا راشٹرپتی ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید نے کیا کہا کہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے نہ مانی جائے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا اصول ہے کہ کوئی بھی خبر ہو، اچھی ہو یا بری ہو، کوئی بھی خبر ہو، بغیر تحقیق کے قبول نہ کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا اصول ہے، ضابطہ ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ امت میں اب انتشار کیسے پھیلا؟ میں آپ کو اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یا تو مسلمانوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں یا سمجھا ہی نہیں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں گیا، اگر پڑھا بھی گیا ہے تو قرآن مجید کو اس طریقے سے نہیں سمجھا گیا جس طریقے سے مسلمانوں کو سمجھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ قرآن مجید میرے بھائیوں ایسی کتاب ہے جو آپ کے ایمان کو تر و تازہ رکھتی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کی بگڑی زندگی کو سنوارتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں سدھار نہیں آ رہا ہے، اگر ہماری زندگی نہیں سنور رہی ہے، اگر ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، تو ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں جا کر کے بہت بڑی خامی موجود ہے، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ہمارے اور آپ کی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کوئی ایسے لوگ خبر لے کر کے آتا ہے
آپ کے پلاٹ ہے، آپ کے بزنس اور کاروبار ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، کوئی فرضی کاغذ بنا کر کے ڈاکومنٹ لے کر کے آتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ دکان کر رہے ہیں، جس جگہ پہ آپ کا مکان ہے، یہ کاغذ کہہ رہا ہے کہ وہ مکان آپ کا نہیں، وہ ہمارا ہے، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی خبر مل جائے تو کس کو پریشانی نہیں ہوگی؟ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے چھان بین میں لگ جاتے ہیں، کورٹ اور کچہری کا چکر لگاتے ہیں۔ جو لوگ زمین کے کاغذات کے جانکار ہیں، ان لوگوں سے جا کر کے پاؤں پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اندھے بن جاتے ہیں، بہرے بن جاتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں۔ جو جیسی بات کہتا ہے ہم سن لیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ جبکہ قرآن مجید کا پہلا اصول کیا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی بات تم سے کوئی بھی شخص کہتا ہے تو اس کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی تحقیق کرتے تو امت میں انتشار پیدا نہیں ہوتے۔ میں بتاؤں گا کیسے امت میں انتشار پیدا ہوئے اور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں اور سمجھتے نہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم اس مصلی اور محراب کا مالک ان لوگوں کو چنتے ہیں جو ہمارے من کی بات کریں، جو ہمارے مسلک کی بات کریں، جو ہمارے مذہب کی بات کریں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس بار جو امام صاحب آئیں گے تو وہ امام قرآن و حدیث کا عالم ہوگا، وہ امام کسی مسلک کی طرفداری نہیں کرے گا، وہ امام اپنے من کی بات نہیں کرے گا۔ کبھی کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو سب سے پہلی کمی ہمارے اندر جو ہے کہ ہم اپنے ائموں کو، اپنے رہنماؤں کو غلط طریقے سے، غلط لوگوں سے مشورہ لے کر کے غلط لوگوں کو چن لیتے ہیں، جس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب وہ غلط بندہ یہاں آئے گا، اس مصلی و محراب کا مالک بنے گا، تو معلوم ہے آپ کو وہ کیا بکے گا؟ زہر اگلیں گے، آپ کے من کی بات کریں گے، آپ کے مسلک اور مذہب کی بات کریں گے۔ اور ہم اور آپ بھی اتنے نادان ہیں کہ ہم محض خوشی ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، مست و مگن رہتے ہیں۔ ہاں بھائی، صاحب کی کتنی تعریف کی، فلاں امام صاحب کی کتنی تعریف کی، امام صاحب تو بہت ہی پرفیکٹ ہے۔ میرے بھائیو، امام صاحب اس لیے نہیں ہے کہ کسی امام کی آ کر کے تعریف سنا کر کے آپ کے دل کو جیتے۔ امام صاحب اس لیے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری کریں۔ دوسری کمی، جب وہ امام صاحب غلط بیانی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں تو غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں۔ عوام کی یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ عوام امام صاحب کی ان باتوں کے اوپر اتنے بزید ہو جاتے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ کیسے؟ میں دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے، ایک دلیل دیتا ہوں چھوٹی سی مثال کے ساتھ۔ آج جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، سارے لوگ آئے ہیں اور جمعہ کی نماز قائم کرنے آئے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد الگ سے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ایسے ہیں یا نہیں ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ظہر کی نماز الگ سے ادا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا چیلنج ہے ان تمام کے تمام مفتیوں کے اوپر، تمام کے تمام عالم علماء کے اوپر، کہ اگر اس چیز کی دلیل، اس کام کی دلیل جو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جمعہ کے بعد ظہر کی نماز ادا کی جائے، اگر دلیل کسی بھی کتاب کے اندر مل جائے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں آج میں سب سے پہلا شخص ہوں اس ممبر سے اترنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کروں گا۔ اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ کیوں دلیل کیوں ہونی چاہیے؟ دلیل اس لیے ہونی چاہیے کہ جس کتاب کے اوپر میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے بغیر دلیل کے نہ تسلیم کی جائے، اور دلیل بھی آ گئی تو بغیر تحقیق کے پیش نہ کی جائے اور نہ اسے مانی جائے۔ تو آپ دلیل دے دیجئے۔
میں حدیث نمبر نہیں پوچھ رہا ہوں، حدیث کی کتابوں کا نام بھی نہیں پوچھ رہا ہوں، صرف بتا دے اتنا، ہم تلاش کر لیں گے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے، یہ فتویٰ جو ہے، عالم صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب نے منبر سے دے دیا۔ عوام نے کیا کیا؟ عوام کو کیا چاہیے تھا کہ عوام اس کی تصدیق کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے، اس کی چھان بین کے لیے عالم علماء کی گرفت کرتے کہ بھلا بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو انجام دیا ہے، یا پھر حکم دیا ہے، یا کسی صحابی رسول نے اس فعل کو انجام دیا ہے؟ ہم گونگے اور بہرے ہیں، کنویں کے میڈک ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا کتنی بڑی ہے۔ عوام نے فوراً لپک لیا، اور کیا؟ ارے صاحب، جمعہ کی اہمیت الگ ہے، ظہر کی اہمیت الگ ہے، مست و مگن ہو گئے، اور اتنے بزد ہو گئے کہ اب سچ بولنا مشکل ہو گیا، سچ بتانا مشکل ہو گیا۔ جو لوگ سچائی بتاتے ہیں، جو لوگ قرآن و حدیث بتاتے ہیں، آج ہم انہیں بے دین کہتے ہیں، آج ہم انہیں وہابی کی لقب سے ملقب کرتے ہیں، آج ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، یہ سب سے بڑی عوام کی پہلی کمی ہے کہ جو باتیں بیان کر دیا ہم نے اس کے اوپر زیر باندھ دی، جس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوا۔ تو امت میں انتشار کیسے پیدا ہوا؟ یہ میں نے راستہ آپ کو بتا دیا کہ غلط امام کو چنے، غلط امام نے غلط بیانی کی، غلط فہمیاں پھیلا دی، اس کے بعد عوام نے ان باتوں کو لے کر کے اپنے ماتھے کا جھومر بنایا، جس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوا۔ اس کی کوئی ایک دلیل نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز ادا کی جائے۔ یاد رکھیے۔ اب دوسری بات، جو امت میں رائج و مروج ہے، جن کو لوگ سنت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ کون سی غلط فہمیاں ہیں؟ نماز کی بات میں کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں، سنیے، یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلی بات، جب امام صاحب نماز ختم کر لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام بھیج دیتے ہیں، فوراً سارے کے سارے لوگ اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا دعا کرنے لگتے ہیں۔ امام صاحب بھی دعا کروانے لگے اور عوام بھی دعا کرنے لگے۔ کبھی عوام میں سے کوئی ایسا شخص جو پڑھا لکھا ہوتا، سمجھدار ہوتا، باشعور ہوتا، کوئی ایک شخص آ کر کے امام صاحب سے پوچھ لیتا کہ بھلا بتاؤ، ایسے جو تم دعا کروا رہے ہو، کیا اس کی دلیل ہے؟ کیا اس کی دلیل ہے؟ نہیں پوچھا، اور بزد ہو گئے، پوچھا بھی نہیں، بزد بھی ہو گئے۔ اب جو لوگ دعا نہیں کرتے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسی نماز ہے؟ ایسی نماز کون پڑھتے ہیں؟ یہ تو دعا ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ الصلاۃ جو نام آپ نے سنا ہے، الصلاۃ، صلاۃ کا معنی دعا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ڈکشنری میں، عالم علماء کی ٹیم سے پوچھ لیجئے کیا صلاۃ کے کتنے معنی ہیں؟ صلاۃ کے معنی دعا بھی ہیں، اور نماز پوری کی پوری دعائیں ہیں۔ آپ ذرا سا دیکھیے تو صحیح، آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، تمام کی تمام چیزوں کے اوپر مہربانی برتتا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم سوال کرتے ہیں، تجھ سے ہی اپنے حاجات و مناجات مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العالمین ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا ہے یا نہیں ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے، جو لوگ خوش مزاجی کے ساتھ اس زندگی کو گزارے ہیں، ایسے لوگوں کا راستہ جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا ہے اپنے فضل و کرم سے، ان لوگوں کو نوازا ہے، ان لوگوں کا راستہ اللہ رب العالمین ہمیں تو بتا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا راستہ نہیں جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا۔ یہ دعا نہیں تو کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو جو چیزیں ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو چیزیں نہیں ہیں اس کو گلے لگائے ہوئے ہیں، اس لیے امت میں انتشار پیدا ہوا۔
اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ لوگوں کے من میں یہ سوال ہوگا آخر اللہ کے رسول نے ایسے کر کے دعا نہیں کروائی تو کیا کیا؟ آئیے میں حدیث کی کتاب کھولتا ہوں اور آپ کو روایت بتاتا ہوں، حدیث نمبر بتاتا ہوں اور راوی حدیث کا نام بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کھولیے، کتاب اللہ کے بعد، اللہ کے کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا مانیتا، کسی کتاب کی وقت اور کسی کتاب کا ویلیو ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے، اس کے اندر ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 842 نمبر 842 844 844 نمبر روایات کھول لیجئے اور پڑھیے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر 1334 نمبر کی روایت ہے، کھولیے اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے جب پھر گئے، انصرف من صلاۃ، اپنی نماز کو پوری کر لیا، سلام پھیر دیے تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ صحیح بخاری 842 نمبر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خاتمے کی تکبیر جب اللہ کے رسول کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کیا کرتے تھے، کیا کہتے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ زور سے کہتے اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر 1334 نمبر کی روایت ہے، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی نماز سے فراغت حاصل کرتے استغفر ثلاثا، تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وقال کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں، اس میں سے ایک راوی ہے ولید، یہ امام اوزاعی کے شاگرد ہے اور امام اوزاعی سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو ولید نے پوچھا کس سے؟ امام اوزاعی سے، بھلا بتائیے کیسے ہم استغفار کریں، وہ جملے کیا ہو؟ توبہ توبہ کر لیں؟ اب یہ تو اپنے معاشرے میں یہی باتیں رائج ہے نا، اگر کسی کو بولیے توبہ کرو تو بولتا ہے توبہ توبہ۔ یہ توبہ توبہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سنیے، حضرت ولید کو یہ بات پتہ نہیں چلی تو اس نے اپنے استاد سے پوچھا، امام اوزاعی سے، بھلا بتائیے کیا کہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور کیا کہتے؟ تم کہو، کیا کہو؟ تقولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ استغفار کیا، اذکار پڑھے۔ آپ پڑھیے ابو داؤد 1522 نمبر کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم کیا پڑھو؟ جب اپنے نماز سے فراغت حاصل کر لو تو پھر کیا پڑھو؟ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم حدیث کی کتاب کھولتے، کبھی پڑھتے، کبھی پوچھتے، یہ سب سے بڑی ہماری کمی ہے کہ ہم عالم علماء کو بس یوں ہی چھوڑ دیا، جو کہے ہم مان لیتے، جس کی وجہ سے میرے بھائیو امت میں انتشار بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس قرآن مجید کے صرف ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح کے مطابق میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے بھی بیان کی۔ ایک ہی آیت ہے قرآن مجید کے اندر، ایک ہی آیتیں ہیں، بھلا بتائیے کتنے آیات ہیں؟ ان تمام کے تمام آیتوں کا خلاصہ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو پھر پتا چل جائے گا کہ اسلام میں ذرہ برابر بھی انتشار نہیں ہے، اور نہ صحابہ کی زندگی میں کسی سے انتشار ہے عملی لحاظ سے۔ یاد رکھیے، تو امت میں انتشار کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو نہیں پڑھا جا رہا، قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا رہا ہے امت میں، اس لیے انتشار ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے عوام کی ایک کمی اور میں بتاتا ہوں، عوام اتنی بزید ہو جاتی ہے کسی عمل کو لے کر کے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے ابھی سلام امام صاحب پھیرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا اور کیا پڑھتے نہ جانے کون سی دعائیں پڑھتے ہیں۔
ماتھے پہ ہاتھ اور اس کے بعد اوپر دیکھتے رہتے، پڑھتے رہتے. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ کسی عالم نے آج تک مجھے وہ ایسی دعائیں نہیں بتائی جس کو ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے. میں دین اور دنیا دونوں کا طالب علم ہوں. میں نے ہر مدرسے میں پڑھائی کی ہے، کہیں نہیں پڑھایا گیا. بھلا بتائیے یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ دین میں ہم نے کہاں سے داخل کر دیا؟ نماز میں کیسے داخل کر دیا؟ کبھی نہیں پوچھے میرے بھائیو. اس لیے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. لوگوں سن لو، کان کھول لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کوئی عمل کیا جا رہا ہے اللہ کو وہی عمل قابل قبول ہے. اس لیے قرآن مجید خود کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دیکھو اللہ رب العالمین کو قابل قبول مذہب، اللہ رب العالمین کو مقبول مذہب، مقبول دین، مقبول دین، مقبول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی امام صاحب ہے تو مجھے بتائیے گا، میں بھی اس امام صاحب کی پیروی کروں گا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے امام بنایا، امام الانبیاء ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی مناقب کا کیا کہنا میرے بھائیوں؟ بھلا بتائیے کہ ابھی حشر کا میدان لگا ہوا ہے، حشر کا میدان ہے، اول تا آخر تمام کے تمام ناس ہیں، تمام لوگ ہیں، بابا آدم سے لے کر کے قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والا بچہ اور بچی ہے. اگر اللہ رب العالمین اتھارٹی، پاور اگر چاہتا تو آدم علیہ السلام کو دیتا کہ یہ آپ کی ذریت ہے، آپ کی اولادیں ہیں، اے آدم آپ جن کو چاہے، جن کے لیے چاہے سفارش کریں. لیکن سبھی کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ پاور ملنے والا نہیں ہے. نوح علیہ السلام پہلے نبی کے طور پہ مانے جاتے ہیں، آدم ثانی کے طور پہ مانے جاتے ہیں، لیکن وہ پاور، وہ اتھارٹی نہیں ملے گی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، وہ پاور اتھارٹی نہیں ملے گی. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلیم اللہ کے خطاب سے ملقب کیا، وہ پاور و اتھارٹی نہیں ملے گی. عیسیٰ روح اللہ ہے، بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، لیکن وہ اتھارٹی نہیں ملے گی. وہ اتھارٹی کسے ملے گی میرے بھائیو؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، انبیاء کرام کو اتھارٹی نہیں مل رہی ہے، وہ پاور نہیں مل رہا. بھلا بتائیے انبیاء کرام رسول اعظام جن کو اللہ رب العالمین نے انبیاء بنایا، تو بھلا بتائیے امام صاحب کو کیسے مل جائے، پیر صاحب کو کیسے مل جائے؟ آپ لوگ سوچ سمجھ کے مجھے جواب دیجیے گا کہ یہ عالم صاحب غلط بولے ہیں، غلط بولے تو جوتے سے مارنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین مجھے کہے گا، مجھے حکم دے گا کہ محمد سجدے ریز ہو جاؤ، میں جتنا لمبا چاہوں گا، اللہ جتنا چاہے گا اتنا لمبا سجدہ کروں گا. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اور سر اٹھانے کے بعد آپ مانگیے اپنے رب سے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تمام کے تمام لوگ بھاگے بھاگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے میرے لیے شفاعت کیجئے، میرے لیے شفاعت کیجئے، میرے لیے شفاعت کریں. سارے لوگ، اس میں آپ کے امام صاحب بھی ہیں جن امام کو آپ نے اپنا قائد اور رہنما بنا رکھا. دین کے لحاظ سے دیکھا جائے، قرآن مجید کے لحاظ سے دیکھا جائے، احادیث رسول کے لحاظ سے دیکھا جائے، وہ تمام کے تمام امام فرضی ہیں جن کو آپ نے بنا رکھا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے امام بنایا ہی نہیں ہے، آپ نے امام بنایا ہے. آج آپ امام مانتے تو وہ امام ہے، اور اگر آپ امام نہیں مانتے تو وہ امام کی امامت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین نے جس کو امام بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، اگر آپ نے اس کی امامت کو انکار کیا، اللہ کی قسم ہے تمام کے تمام جماعتوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کا بھی آپ نے اگر انکار کر دیا، اللہ کی قسم ہے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، خارج ہو گئے. آپ نے نہیں دیکھا ابھی وسیم رضوی قرآن مجید کے اصول کو نکالنے چلے، اللہ نے اسے ہی اسلام سے باہر کر دیا.
تو یہی حال ہوگا میرے بھائیوں. اس لیے آئیے اس رسول کی سنت کی طرف, اس امام کی سنت کی طرف, اس امام کے طریقوں کی طرف جس کو اللہ رب العالمین نے امام بنایا. میرے بھائیوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی بڑی ہستی ہے میرے بھائیوں کہ مت پوچھئے اس کے بارے میں. ایک نبی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی خواہش ظاہر کیا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مقام بہت ہے. تو اب جو بھی طریقہ, جو بھی عمل کیا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کیا جائے میرے بھائیوں. اور یہاں ایک غلط فہمی پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ دیکھو میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے. میرے بھائیوں, اس حدیث کا اگر کوئی انکار کرتا اللہ کی قسم ہے میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. اور اس حدیث کو پڑھ کر کے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے اور ہم بھی بدزن ہو جاتے ہیں کہ دیکھو نہیں صحابہ کا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ کا طریقہ میرے بھائیوں, میں نے جو اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ جمعہ کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنا, اسی طریقے سے نماز کے بعد دعائیں کرنا یا کروانا ہاتھ اٹھا کر کے باضابطہ طور پہ اجتماعی طور پر, اسی طریقے سے نماز کے بعد ہاتھ سر پہ رکھ کر کے اوپر دیکھ کر کے دعائیں پڑھنا. میرے بھائیوں, میں کہنا چاہ رہا ہوں کس خلفاء راشد نے اس عمل کی شروعات کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے. 2 سال کی مدتوں میں وہی امام رہے, وہی خطبہ دیتے تھے. بھلا بتائیے کبھی ایک اثر مل جائے؟ آثار کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب, سب سے بڑی احادیث کی کتاب معلوم ہے آپ کو؟ مصنف ابن ابی شیبہ ہے. صحیح مسلم کے اندر 1500 احادیث امام ابو شیبہ سے ہے. سب سے بڑی کتاب ہے. آثار کی, صحابہ کی زندگی, صحابہ کے اطوار, طریقے, احوال, وہ تمام کی تمام چیزیں اس حدیث کے اندر ہے. ایک روایت اگر کوئی مولوی ہمیں بتا دے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں ابھی سے میرا عمل شروع ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کوئی بھی عمل ہو, چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو یا بڑا سے بڑا عمل ہو, طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کیوں؟ یہ طریقہ کہاں ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر ہے. کوئی بھی بات کم مانی جائے گی جب اس بات کی تحقیق پیش کی جائے گی تب. اس لیے میں نے کیا کہا میرے بھائیوں, آپ کے سامنے چاہے حاجی صاحب بات کرے یا قاضی صاحب یا نمازی صاحب یا مفتی صاحب, ان تمام کی تمام باتوں کو آپ کو تولنا ہے تو کلام مجید کی آیت کے اوپر تولنا ہے. اگر ہم تولتے ہیں تو ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں, اور اگر ہم تولتے ہیں تو امت میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں. اگر نہیں تولتے, اگر ہم اپنے علماء کی بات مان لیتے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, تو آپ امت کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کے امام کو ہم نہیں مانتے, ہمارے امام کو آپ نہیں مانتے, ہماری وچار دھارا کو آپ نہیں مانتے, آپ کی وچار دھارا کو ہم نہیں مانتے. بھلا بتائیے امت میں اتحاد پیدا کیسے ہوگا؟ اتحاد اسی وقت ہوگا جب ہم سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے. اور یہ کیسے ہوا میرے بھائیوں؟ یہ کیسے ہوا؟ آپ کو میں پرانی تاریخ کا ذرا سا جھلک دکھانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد ہی میں نبی بنے. 40 سال تک کی زندگی میں بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہیں ابھی, کتنے مذاہب وجود میں آ گئے تھے, کتنے اندھیریاں اور کتنے خرافات, کتنے ظلمات تھے. یہ سب کو پتا ہے میرے بھائیوں, ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے. جو اس وقت عروج میں مذاہب تھے, 2 مذاہب تھے, ایک یہودی ایک نصارہ. یہودی بھی عروج میں, ان کا بھی سکہ چلتا تھا اور نصارہ کا بھی سکہ چلتا تھا, اور دونوں ہی کہتے تھے ہم حق پہ, وہ کہتے تھے ہم حق پہ, وہ کہتے تھے ہم حق پہ. قرآن ریکارڈ کیا, قرآن ریکارڈ کہہ رہا, ہم تاریخ کی بات نہیں بتا رہے ہیں آپ کو. ایک بات یاد رکھیے, قرآن مجید نے کیا کہا؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون كتاب الله. یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہودی نصارہ کے بارے میں کہتے کہ یہ بے دین ہے, یہ کسی دین کے اوپر نہیں ہے, اور نصارہ یہودی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہے, یہ کسی دین کے اوپر نہیں ہے. وهم يتلون كتاب الله, یہاں تک یہ دونوں مل کر کے اللہ ہی کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ان دونوں مذاہب کی کتابیں, ان دونوں مذاہب کے انبیاء الگ الگ تھے. توریت کس کے اوپر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. انجیل کس کے اوپر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. توریت کے ماننے والوں کو یہودی کہا
اور انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی کہا گیا۔ میرے بھائیو، وہ دو کتابیں تھی، دو مشورے تھے، دو وچار دھارائیں تھی، لیکن ہمارے پاس تو ایک کتاب ہے۔ آج بتائیے، ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں، کیا کسی دیوبندی کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے؟ حنفی کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے؟ اہل حدیث کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے؟ بریلویوں کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے؟ شیعوں کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے؟ کس کے اوپر آخر ان لوگوں کا ایمان ہے؟ قرآن مجید کے اوپر ہی نا۔ ہمارا ٹیکسٹ بک کون سا ہے؟ ہمارا سدھانت، ہمارا سمویدھان کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے۔ دیکھیے، وہ الگ الگ امتیں تھی، الگ الگ کتابیں، ان کی سوچ جو ہے الگ اگر ہو جاتی تو ایک منٹ کے لیے مانا بھی جا سکتا تھا، لیکن ہماری ایک کتاب، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، وہی صحابہ کرام، پھر بھی ہم منتشر ہے۔ یاد رکھیے، بھلا بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یا ہم لوگوں سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا کہ ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے کلمہ پڑھنے والے، ایک ٹائم میں ایک امام کے پیچھے سارے لوگ جھکنے والے، بھلا بتائیے، پھر بھی ہم الگ الگ ہیں، اب پھر بھی انتشار میں ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں اور ایک امت بن کے جینا چاہتے ہیں، تو اپنی کتاب، اپنا لا، اپنا سدھانت قرآن مجید کو بنائیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے دل میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اور تمام لوگوں میں رائج کیجیے۔ انشاءاللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین تمام لوگ، تمام مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔